الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ تمرینات، یہ جو ہماری تمرینات ہیں یہ مکمل طور پہ جو کلیات خمسہ ہیں ان کی کیا ہوگی، تطبیق ہوگی۔ لہذا اس تمرینات سے پہلے ہمیں جنس کی تعریفیں پتہ ہونی چاہیے، نوع کی تعریفیں پتہ ہونی چاہیے، سب چیزوں کی تعریفیں کیا ہیں پتہ ہونی چاہیے، تبھی جا کے کیا ہے ہم اس کو کر سکیں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تقبل حیاکم تجاوز اللہ عنہ۔ إذا هدية شيء قليل، شيخ الهدية مثلا حتى جيوب خالية آخر أيام ربك الله يتقبل منك أن يزيد في ربك۔ یہ پاکستان والا سسٹم ہو گیا جو بسوں میں دیتے ہیں۔ بہرحال جنس اور نوع میں بنیادی طور پہ کیا فرق ہے، اگر اس کی آپ تعریفات آپ کے ذہن میں یاد ہوں۔ ٹھیک ہے، جنس اور نوع میں بنیادی کیا فرق کیا تھا کہ جنس تمام حقیقت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جزء حقیقت ہو سکتی ہے، اور جنس ان افراد کے درمیان مشترک ہوتی ہے کہ جن افراد کی آپس میں حقیقت کیا ہو، مختلف ہو، ٹھیک ہے، یعنی انسان اور فرس کے درمیان کیا بنے گی، جنس بنے گی۔ تمام حقیقت ادھر لکھا ہوا ہے کہاں پہ جنس کی تعریف میں؟ میرے پاس اور کتاب چلیں اسی کے مطابق چلیں۔ اصل میں کیا ہے، انسان کے لیے جنس تمام حقیقت تو نہیں ہے، انسان کے لیے کیا ہے، جنس جزء حقیقت ہے۔ حیوان لے لینا، ہمارے سامنے کیا ہے، تین مثالیں ہم رکھتے ہیں، حیوان، انسان اور ناطق۔ تو انسان کیا ہے، تمام حقیقت ہے، کیونکہ انسان کے اندر حیوان بھی ہے اور ناطق بھی ہے، یہ تمام حقیقت ہے۔ لیکن جو حیوان اور جو ناطق ہے یہ تمام حقیقت نہیں ہے، یہ جزء حقیقت ہے۔ ناطق کو بیان نہیں کر رہے، وہ تو اس کو جدا کرے گی باقی حیوانیت سے، حیوانوں میں سے انسان۔ جب انسان کہیں کہ حیوان ہے فقط، تو وہ تمام حقیقت ہوگی۔ نہیں، اگر حیوان کہنے سے حقیقت مکمل بیان ہو جائے پھر فاصل کے ناطق کی ضرورت تو نہیں پڑے گی نا، ٹھیک ہے، یعنی اس سے بہرحال تمام حقیقت نہیں کہنا چاہیے۔ یہ میں نکالوں اس کی عبارت پیچھے سے تفصیلی، الفصل اور الجنس، ہاں انہوں نے کیا لکھا ہے، تمام حقیقت لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس تمام حقیقت میں کیا ہے، مشکل ہے کہ تمام حقیقت نہیں بنتی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اس کو یوں دیکھیں نا کہ نوع کی انہوں نے کیا تعریف کی، شروع میں آپ نوع کی تعریف میں چلے جائیں، کہاں پہ نوع کی تعریف میں یہ آخر پہ کہا بکمال الحقیقت، اسے کمال حقیقت سے تعبیر کیا نوع کو، المشترکت بینہا، یعنی الجنس کی جہاں پہ عبارت ہے اس کے اوپر کیا ہے، نوع ہے، یعنی جنس کی جو عبارت ہیڈنگ ہے اس کے نیچے کیا نوع کی تعریف کی گئی ہے، ہوا تمام الحقیقت المشترکت بین الجزیات المتکثرت بالعدد۔ وہ جزیات کون سی ہوں گی، زید ہو جائے گا، بکر ہو جائے گا، عمر ہو جائے گا، یہ ساری کیا ہیں، جزیات ہیں، ٹھیک ہے۔ اسے جزیات نہیں کہنا چاہیے، اسے اشخاص کہنا چاہیے، ٹھیک ہے، جزی کیا ہے، مفہوم میں سے ہوتا ہے، اس سے ہم نے کیا ہے یہ اعتراض ایک بیان کی ہے۔ جتنے بھی اشخاص ہیں یہ جو خارج میں موجود ہیں، اگر خارج میں آپ دیکھ رہے ہیں، اگر خارج کو نہیں دیکھ رہے، آپ مفہوم ذہنی کو دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ مفہوم زید اور مفہوم بکر اس کو دیکھ رہے ہیں تو پھر جزیات کہیں گے، ٹھیک ہے۔ بہرحال دونوں اعتبار سے ٹھیک ہو سکتی ہے بات۔ جزیات کو آپ دیکھیں، یعنی زید، بکر اور عمر، ان کے درمیان حقیقت مشترک کیا ہے، انسان ہے، سب کے سب انسان ہی ہیں، انسانیت میں تو سب جیسے ایک ہی ہیں۔ تو انسان زید کے لیے کیا ہے، تمام حقیقت ہے، عمر کے لیے تمام حقیقت ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ جزء حقیقت نہیں کہہ سکتے۔ لیکن آپ اگر انہی جزیات کو تبدیل کریں اور آپ کیا کہیں کہ
انسان ادھر رکھیں اور ادھر کیا رکھیں، فرس رکھیں، ٹھیک ہے، انسان اور فرس، تو اس کے درمیان جو حقیقت مشترک ہے وہ حیوان ہے، لیکن حیوان انسان کے لیے تمام حقیقت نہیں ہے، اور اسی طریقے سے جو حیوان فرس کے لیے بھی تمام حقیقت نہیں ہے، جز حقیقت ہے، دوسری چیز آپ کو لانی پڑے گی، ساتھ ایڈ کرنی پڑے گی۔ لہٰذا یہاں پہ تمام حقیقت کہنا یہ کیا ہے، تھوڑا مشکل ہے۔ اچھا، پھر آپ اس تعریف میں دوبارہ دیکھیں، النوع کی تعریف کیا لکھی ہوئی ہے، ہوا تمام الحقیقت المشترکت بین الجزیات، جزیات کی مثالوں میں کیا رکھ رہے ہیں، زید، عمر، بکر وغیرہ، المتکثرت زیادہ ہیں یعنی ایک سے زیادہ ہیں، اور متکثرہ کے ہیں عدد کے اعتبار سے ہیں، فقط تعداد میں زیادہ ہیں، فقط حقیقت میں زیادہ نہیں ہے، زید کی بھی وہی حقیقت ہے جو عمر کی ہے، عمر کی وہ حقیقت ہے جو بکر کی ہے، یہ ہوگی۔ جنس کی تعریف میں کیا لکھا ہے، ہوا تمام الحقیقت المشترکت بین الجزیات، یہاں پہ پھر جزیات لکھ دیا، حالانکہ ہم اس کی مثال میں کیا لکھ رہے ہیں، انسان رکھ رہے ہیں، انسان کے مقابلے میں الفرس رکھ رہے ہیں، فرس کے مقابلے میں ابل رکھ رہے ہیں، الکلب رکھ رہے ہیں، الاسد رکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کلیات ہیں، ٹھیک ہے۔ جب یہ کلیات ہیں، یہاں پہ کیا کہنا چاہیے تھا، الکلیات کہنا چاہیے تھا۔ ہاں، حیوان کے لیے جزئی ہیں، کس معنی میں، جزئی اضافی، ٹھیک ہے، ایسی ہے۔ انسان کیا ہے، جزئی ہے، کلی ہے، جزئی بھی ہے، کون سا جزئی، جزئی اضافی، کیسے، جزئی حقیقی اور جزئی اضافی میں کیا فرق ہے، جزئی حقیقی کی کیا تعریف ہے کہ یمتانے ہو صدقہ علی اکثر من واحد، یہ جزئی اضافی کی تعریف ہے، جزئی حقیقی کی تعریف ہے۔ تو انسان تو کیا ہے، ایک سے زیادہ پہ صدق کر رہے، ٹھیک ہے، جب ایک سے زیادہ پہ صدق کر رہے لہٰذا یہ جزئی حقیقی نہیں ہے۔ اور جزئی اضافی کیا ہے کہ بالاضافت الی ما ہوا اوسع منہ، ایک ایسے مفہوم کی طرف نسبت دیں کہ جو اس سے زیادہ کیا ہو، وسیع ہو۔ تو انسان کو حیوان کی طرف نسبت دیں تو یہ اس کی نسبت سے کیا بنے گا، تنگ بنے گا اس کا مفہوم، جب اس کی نسبت اس کا مفہوم تنگ بن رہا ہے تو اسے جزئی اضافی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا عبارت میں جو بین الجزیات کہا گیا ہے اس سے مراد کلی ہے، کیونکہ جزئی اضافی خود کلی ہوتی ہے، جزئی اضافی کلی بھی ہو سکتی ہے، جزئی اضافی جزئی حقیقی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جزیات کی جگہ پہ کیا کہتے، کلیات کہتے تو وہ زیادہ بہتر تھا، ہاں، کیونکہ آپ کے پاس جنس کی کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ جو کس کے درمیان مشترک ہو، جزیات کے درمیان ہے یا نہیں ہے۔ ہم سوال کرتے ہیں زید کے بارے میں، اور ایک مسئلہ ہاذ الفرس، ہاں احسنت، ٹھیک ہے۔ آغا نے کیا کہا کہ ادھر آپ زید رکھیں، زید بھی مفہوم جزئی ہے، ادھر کیا رکھیں، الفرس نہ رکھیں، ہاذ الفرس رکھیں، تو وہ بھی کیا ہو گیا، جزئی ہو گیا۔ ان دو جزیات کے درمیان مشترک کیا ہے، حیوان ہے، ہاذ الفرس بھی حیوان اور زید بھی حیوان، تو یہ کیا ہوگی، جنس ہوگی۔ لہذا جنس کیا ہے، دو جزئی حقیقی کے درمیان کیا ہوگی، مشترک ہو گئی۔ تو ادھر سے ایک اور مثال لے کر آئیں، کلی کی مثال لے کر آئیں جو ہم نے ابھی شروع میں مثال دی، ادھر انسان رکھیں، زید نہ رکھیں، انسان رکھیں، اور ادھر ہاذ الفرس نہ رکھیں، الفرس رکھیں، تو ان کلیات کے درمیان جو چیز مشترک بنے گی اسے بھی کیا کہیں گے، جنس کہیں گے۔ لہذا جنس کس کے درمیان مشترک ہے، جزئی حقیقی کے درمیان بھی مشترک ہے اور جزئی اضافی کے درمیان بھی کیا مشترک ہے۔ لہذا اس میں المقرر جو ہے حیدری صاحب، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جزیات کی جگہ پہ کلیات کہنا چاہیے، تو وہ تعبیر کیا ہے، زیادہ دقیق نہیں ہے، جزیات کی تعبیر کیا ہے، زیادہ دقیق بنتی ہے، کیوں، تاکہ کس کو شامل ہو جائے، جزئی حقیقی کو بھی شامل ہو جائے، کیونکہ اگر کلیات کہتے تو کلیات اس کو شامل نہیں ہو سکتی، جزئی کو، لیکن یہاں پہ پھر جزیات آپ کو کون سی لے کر آنی پڑیں گی، المتکثرت بالحقیقہ، ایسی آپ جزیات لے کر آئیں کہ جن کی حقیقت آپس میں کیا ہو، مختلف ہو، ٹھیک ہے۔ پھر اعتراض ہوگا تو پھر کلی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ نے جزئی کہہ دیا تو ہم کیا کہیں گے، نہیں، ہماری یہاں پہ جزئی سے مراد کیا ہے، بالمعنی عام ہے۔ بالمعنی عام کیا مطلب، کہ جو جزئی حقیقی اور جزئی اضافی دونوں کو کیا ہو، شامل ہو، یہ ہماری مراد ہے یہاں پہ۔ جبکہ جو پہلے جزیات اوپر ذکر کیا المتکثرت بالعدد، وہاں پہ فقط کیا مراد ہے، جزئی حقیقی مراد ہے، یہاں پہ کیا ہے، جزئی حقیقی اور اضافی کیا ہے، دونوں مراد ہے۔ اچھا، پاس یہ دونوں تعریفیں کیسے ہم کلیئر کریں گے کہ جنس بھی کیا ہوگی، کلی کی ہم ظاہری بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جنس بھی کیا ہوگی، تمام حقیقت ہوگی یا تمام حقیقت نہیں ہوگی۔ پہلے ہم نے یہ سوال رکھا، ہم کہیں گے کہ نہیں، تمام حقیقت یہاں پہ نہیں کہنا چاہیے، جزئی حقیقت کہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کا کوئی جواب ہے اس اعتراض کا، اس اعتراض کا جواب میرے خیال میں نہیں ہے ابھی، اگر ہم مزید سوچ لیں، مزید حاشیہ جزئی حقیقت رکھے، ہاں جزئی حقیقت ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ حاشیہ ملا عبداللہ جزئی حقیقت لکھا ہے، چلیں جزئی حقیقت تو زیادہ بہتر ہے۔
یعنی نو فقط کیا ہے تمام حقیقت ہے، باقی آپ جو بھی لے جائیں فاصل ہو یا جنس ہو دونوں کیا ہیں جزء حقیقت ہوتے ہیں، تمام حقیقت نہیں ہوتے۔ چلیں لکھا کیا ہے آپ خود سوچ لیں کہ آیا تمام حقیقت بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ نہیں بن سکتا، جب نہیں بن سکتا تو بات ختم ہوگی، لکھنے کے اوپر کیا جانا؟ ٹھیک ہے، لکھنے کے اوپر کب جاتے ہیں؟ جب قرآن کی آیت ہو یا معصوم کا فرمان ہو، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہماری عقل غلط سوچ سکتی ہے، ان کی نہیں سوچ سکتی۔ اچھا، دونوں کی تعریفیں کلیئر ہوئیں۔ اور فصل کی تعریف کیا ہے؟ فصل تمام حقیقت نہیں ہے، فصل کیا ہے؟ جزء حقیقت ہے، جزء ماہیت ہے، اس میں جز لکھا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، جزء حقیقت ہے، اور ایو شیء ہوا فی ذاتہ کے جواب میں واقع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور کیا تعریف کر سکتے ہیں فصل کی اپنے الفاظ میں؟ ٹھیک ہے، جو کیا کرتی ہو؟ جنس کو تقسیم کرتی ہو، جنس کو تقسیم کرتی ہو، اور اپنا جو موضوع ہے اس کے لیے کیا بنتی ہو؟ مقوم بنتی ہو، یعنی اس کو وجود بخشتی ہو۔ یہ کیا ہے؟ ایک فصل کی خصوصیات ہیں۔ اچھا، پھر جو جنس کی تقسیمات ہیں، جنس سے عالی، جنس کی کتنی تقسیمات تھیں؟ 3 تقسیمات تھیں نا، کون کون سی ہیں؟ قریب، بعید اور متوسط، اور وہ عالی وغیرہ کے نام بھی سے دے سکتے ہیں، نہیں وہ اس کے رکھا ہے کیا نام ہے، جزئی اضافی، ٹھیک ہے، ناموں میں آپ آ جائیں۔ یہ کہاں پہ ہے بحث؟ تقسیمات کی، جہاں پہ بحث تھی، تقسیمات کی بحث حمل سے پہلے یا بعد میں؟ ہاں اچھا، اسی سال کے جن سے قریب، بعید اور متوسط، ٹھیک ہے۔ نو کی پھر کیا ہیں؟ 3 قسمیں، عالی، سافل اور متوسط بنے، ٹھیک ہے۔ بلند یعنی بلند نو، اور کیا ہے؟ چھوٹی نو، اور ادھر کیا کیا؟ قریب جنس اور کیا ہے؟ بعید جنس، ٹھیک ہے۔ تو بلند ہونا اور بلند کے مقابلے میں کیا رکھیں گے ادھر؟ بعید، دور ہونا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ فقط فرق کیا ہے؟ سلسلے میں کیا ہے فرق ہے؟ مثال کے طور پہ ہم سب سے پہلے کیا رکھتے ہیں؟ جزئی میں سے زید رکھتے ہیں، اس کے اوپر انسان ہوتا ہے، انسان کے اوپر حیوان ہوتا ہے، حیوان کے اوپر جسم نامی ہوتا ہے، جسم نامی کے اوپر جسم مطلق، اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ جوہر ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اب جنس کو اگر ہم نے شمار کرنا ہے تو کیا نیچے سے اوپر جائیں گے یا اوپر سے نیچے آئیں گے؟ ہاں، جنس میں کیا کہا گیا ہے؟ قریب اور بعید، تو کس کے قریب؟ یہاں پہ یہ سوال ہے، ٹھیک ہے۔ جنس کو اگر آپ قریب کہہ رہے ہیں تو کس کے قریب آپ کی مراد ہے؟ 9 کے قریب، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ زید تو کیا ہو گیا؟ جزئی ہو گیا، یہ تو 9 ہے ہی نہیں۔ زید کے اوپر کیا ہے؟ انسان ہے، انسان کیا بنایا ہم نے؟ 9 بنایا، ٹھیک ہے۔ اس انسان کے قریب جنس کون سی ہے؟ حیوان ہے۔ بس یعنی جنس کا سلسلہ ہم نے کہاں سے شروع کرنا ہے؟ نیچے سے شروع کرنا ہے۔ نیچے سے انسان اگر اوپر چڑھ رہا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ چڑھنا کہتے ہیں، اترنا تو نہیں کہتے اسے، یعنی اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ متصاعدتاً، چڑھتی ہوئی، ٹھیک ہے۔ متنازل کے کیا ہو جائے گا؟ مقابلے میں ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ بس یہ جو جنس کی تینوں اقسام ہیں، اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ نیچے سے ہوگی، اس کے ہے نیچے سے اوپر جایا جائے گا، متصاعدتاً ہوگی۔ اچھا، نوع اضافی میں کیا ہوگا؟ نوع اضافی کی تعریف کیا ہے؟ نوع حقیقی اور نوع اضافی میں کیا فرق ہے؟ سب سے پہلے تو اس کو کلیئر کرنا چاہیے۔ نوع حقیقی کبھی ہم نے کیا تعریف کی کہ وہ تمام حقیقت ہوتی ہے، اور ان جزیات کے درمیان مشترک ہے کہ جو جزیات حقیقت میں ایک ہیں، حقیقت سب کی ایک ہے، فقط فرق کس میں ہے؟ عدد میں کیا فرق ہے؟ یعنی زید، عمر، بکر، جتنے بھی انسان کے افراد ہیں، ان کی جو مشترکہ حقیقت ہے وہ انسان ہے، ٹھیک ہے۔ اسی انسان کو کیا کہیں گے؟ نو کہیں گے، اور ہے بھی تمام حقیقت۔ وہ نوع اضافی کسے کہتے ہیں؟ نوع اضافی حقیقت میں کیا ہوتی ہے؟ اگر دیکھا جائے جنس ہوتی ہے، لیکن اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بالنسبہ، اضافہ کرتے ہیں۔ کس کی طرف اضافہ کرتے ہیں؟ ایک ایسے مفہوم کی طرف کہ جو اس سے کیا ہو؟ وسیع ہو۔ یہی تعریف ہے نوع اضافی کی۔ نوع اضافی کی تعریف نکالیں، کہاں پہ لکھی ہوئی؟
نو اضافی کی کہیں پہ تعریف لکھی ہوئی یا نہیں لکھی ہوئی؟ میرے خیال میں نہیں ہے. کیا تعریف لکھی ہوئی؟ ٹھیک ہے، یہ الحقیقی، ٹھیک ہے، اور اضافی، والمقصود بھی الکلی الذی فوقہ جنس، کہ جس کے اوپر جنس ہو. یعنی وہی بالکل تعریف ہے جو ابھی کچھ دیر پہلے بیان کی کہ جزئی اضافی کس سے ہم کہتے تھے؟ جس کو آپ اوپر جو وسیع جس کے اوپر مفہوم ہو اس کے اعتبار سے دیکھیں. نو اضافی کسے کہیں گے؟ جس کو آپ اوپر والی نسبت سے دیکھیں کہ جس کے اوپر کیا ہو، کوئی نہ کوئی جنس ہونی چاہیے. یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی وسیع مفہوم ہو تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ جنس ہو جاتا ہے نا. ٹھیک ہے، یہ دونوں تقریباً کیا ہیں؟ تعبیریں ایک ہی ہیں کہ ہر وہ کلی جزئی نہیں دیکھیں گے، ہر وہ کلی کہ جس کے اوپر کوئی جنس ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ نو اضافی کہتے ہیں. یعنی آپ دیکھنا پڑتا ہے. تو انسان کیا ہے؟ نو حقیقی بھی ہے، اور چونکہ انسان کے اوپر جنس ہے تو یہ کیا بنے گی؟ نو اضافی بنے گی. ٹھیک ہے، بس جزئی اضافی اور نو اضافی ایک طرح کی ہے. اوپر کی طرف کیا دینی ہے؟ نسبت دینی ہے. اوپر کیا ہو جائے گا؟ وسیع مفہوم ہو جائے گا. جس کے اوپر وسیع مفہوم آ جائے اسے جزئی اضافی کے بھی کہتے ہیں، اور اسے کیا کہتے ہیں؟ نو اضافی بھی کہتے ہیں. لیکن نو اضافی میں آپ کو کیا کہنا پڑے گا؟ کلی. ایک ایسی کلی کہ جس کے اوپر ایک اور کلی ہو تو اس کلی کو کیا کہیں گے؟ کلی اضافی یا نو اضافی آپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، خوب. اب یہاں پہ کیا ہے؟ جنس سے قریب اور بعید کی بات آئی تو ہم نے کس کو دیکھا؟ نو حقیقی کو دیکھا کہ جو نو کے قریب ہے. جب نو اضافی کے ہم نے قسمیں بنائی ہیں، عالی، سافل وغیرہ، بلند ہے اور کیا ہے سب سے نیچے ہے، تو یہ سلسلہ آیا اوپر سے نیچے چلے گا یا اوپر سے نیچے آئے گا؟ ٹھیک ہے، عالی کسے کہتے ہیں؟ بلند ترین. جب بلند ترین ہے تو آپ کو اوپر سے آنا پڑے گا. ٹھیک ہے، وہ کیا آ جائے گا؟ جوہر. جوہر کیا ہے؟ نو اضافی نہیں ہو سکتا کیونکہ جوہر کے اوپر کوئی اور چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، جوہر کے بالکل کس میں آ جائیں گے؟ جو نیچے آ جائے گا جسم مطلق. تو جسم مطلق کیا بنے گا؟ نو اضافی بنے گا. نو اضافی کون سی؟ عالی بنے گا. اس کے بعد ساری کیا ہو جائیں گی؟ متوسط ہو جائیں گی. پھر جو آخر پہ آئے گا انسان آئے گا، یہ کیا ہو جائے گا؟ نو اضافی سافل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بس جو جنس کی 3 اقسام ہیں، قریب، بعید، اس کو دیکھنا ہے متصاعدتاً، نیچے سے اوپر چڑھتے ہوئے. اور جو نو اضافی ہیں وہ کیا آنا ہے؟ اوپر سے نیچے آنے ہیں. ٹھیک ہے، فصل کی تعریف واضح ہے. فصل قریب اور بعید، یہ فصل کی قریب اور بعید ایک 2 قسمیں ہیں، اور ایک کون سی قسم ہے؟ مقوم اور مقسم. ٹھیک ہے، اگر ہم یہ لکھی ہوئی ترتیب سے نو اضافی آل مساکن متوسط، اس کو اگر الٹا کر لیں، الٹا کر لیں، کو پہلے رکھیں پھر آل کو یا متوسط، یعنی سافل پہلے ہو جائے. ہاں سافل پہلے ہو جائے تو پھر بھی آپ کیا ہے؟ نیچے سے اوپر جائیں گے. جنس کی طرح. ہاں جنس کی طرح، یہ جنس کی طرح ہی ہو جائے گی. فقط اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ سافل کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے کیا ہے؟ سافل. لیکن اس میں کیونکہ ابتدا نو اضافی کی کیا ہوتی ہے کہ سب سے، آپ جب جنس کی بات کرتے ہیں تو آپ جنس کی قریب کی بات کرتے ہیں کہ سب سے قریب کیا ہے آپ جنس سے. کہ جب نو کی بات کریں جی بعید بھی تو کر سکتے ہیں، جنس سے بعید. جنس سے بعید پہلے وہ لے کے آئے مثلا جو لے کے پھر آپ کی بات درست ہے. یعنی یہ قاعدہ کلیت نہیں ہے کہ جنس میں متصاعدتاً اور لیکن قریب بعید میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے قریب سے کام شروع کرنا چاہیے. ایک عقلی مناسبت آپ ڈھونڈیں، پہلے قریب سے ابتدا کریں پھر تھوڑا تھوڑا دور ہوتے جائیں. یعنی ایک ترتیب ہونی چاہیے. جو نو ہوتی ہے، چونکہ نو بیسیکلی کیا ہوتی ہے؟ جنس ہوتی ہے، اور جنس ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ ایک بلند مفہوم ہوتا ہے، اوپر والا مفہوم ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہے؟ تقریباً بلندی پائی جاتی ہے. جب ہم نو کی ابتدا کریں گے تو وہ کیا ہے؟ اوپر سے ہم کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک تھوڑی قیاسی بات ہے، برہانی بات نہیں ہے. یہ وہی علت ہے جو صرف میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو علت ٹوٹ جاتی ہے، ایک مناسبت جسے کہتے ہیں، بس یہ اسی طرح کی. وگرنہ آپ کی بات درست ہے کہ یہ جو ترتیب بناتے ہیں منطقی کے، جنس کی آپ تقسیم کریں گے تو متصاعدتاً ہوگی، نیچے سے اوپر چڑھیں گے، اور جب نو اضافی کا تقسیم کریں گے تو اوپر سے نیچے اتریں گے. ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے یہ کوئی سیڑھیاں تو نہیں لگی ہوئی پریکٹیکل. ٹھیک ہے، یہ ذہنی طور پہ آپ نے فرض کرنا ہے.
ذہنی طور پر فرض کرنا ہے تو آپ شک درمیان سے شروع کر دیں, اوپر والی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ درمیان سے شروع کر دیں, اوپر سے نہ شروع کریں. بہرحال یہ ایک چیز ہے. اچھا, فصل کے قریب اور بعید ہونے کا کیا معیار ہے؟ فصل قریب ہوگی یا بعید ہوگی؟ کس کے قریب یا کس کے بعید؟ بھائی اسی جس کو مکمل کر رہی ہے اس کے یعنی نو جس کو مکمل کر رہی ہے اپنے نو کے قریب یا جنس کے قریب؟ ہاں، ہو سکتا ہے بعض اوقات جنس کی بھی یہ فصل ہوتی ہے. مثلا حیوان کی ہم کہتے ہیں کہ حساس متحرک بالارادہ، تو وہاں پہ یہ اس کو جس کو مکمل کر رہی ہے اس کے قریب ہے. ہاں، یعنی جو بھی کیا ہوگی اس سے ہم کیا کہیں گے، ہر وہ فصل جو کیا بنے گی، مقوم بنے گی، وہی مقوم کیا ہوگی، قریب ہوگی. مقوم ملے نہیں، مقوم جس کو قوام بخشا گیا ہے، مقوم یعنی اس میں مفعول بنا لیں یا موضوع آپ کہہ دیں، موضوع کہہ دیں، مقوم اس کا اپنا کہہ دیں، جس کو یہ وجود بخش رہی ہے فصل، اسی کے لیے کیا بنے گی، قریب بنے گی. اور پھر جو اس کے نیچے اگر کوئی جنس ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا بن جائے گی، بعید بن جائے گی. ٹھیک ہے، جن سے قریب سے اگر تقسیم کر رہی ہے تو فصل قریب بنے گی، جن سے بعید سے تقسیم کر رہی ہے تو فصل نہیں، مقوم میں آ جانے پہلے کہ ہم مثال کے ذریعے سے چلتے ہیں. انسان کی فصل کیا ہے، ناطق ہے. ناطق انسان کے لیے قریب ہے یا بعید ہے؟ قریب ہے، کیونکہ حیوان جو کہ جن سے قریب ہے اس سے اس کو تقسیم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ناطق کیا بنی، انسان کے لیے مقوم بنی، اور ہر مقوم کیا ہوتا ہے، قریب واقع ہوتا ہے. تو یہ جو ناطق ہے، آیا یہ بعید واقع ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ انسان کی بھی نسبت ہاں نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، ناطق کے اندر بعید کا تصور نہیں آئے گا. اچھا، اب اوپر چلے جائیں. حیوان کے ہمیں فصل کیا لگائی تھی، حساس متحرک بالارادہ، مرکب ہے فصل، دو چیزوں سے مل کے بنتی ہے. یہ جو حساس متحرک بالارادہ ہے، یہ کیا بن رہی ہے، حیوان کے لیے مقوم بن رہی ہے. حیوان کے لیے مقوم ہے، حیوان کے لیے قریب ہو جائے گی. انسان کے لیے کیا بنے گی، اس کے لیے مقام ہے انسان کے لیے بھی مقوم بنے گی، لیکن کیا بنے گی، بعید بنے گی. بعید کیوں کہا، وجہ کیا ہے؟ اب اس حساس متحرک یہ تقسیم کر رہی ہے انسان کو جس میں نامی سے، نہ کہ حیوان سے. حساس متحرک بالارادہ کس کو تقسیم کر رہی ہے، حیوان کو انسان کو تقسیم کر رہی ہے جس میں نامی سے. جس میں نامی کو تقسیم کر رہی ہے، انسان کو تو نہیں کر رہی. حساس متحرک بالارادہ کس کو تقسیم کر رہی ہے، جس میں نامی کو تقسیم کر رہی ہے. انسان کی جس میں نامی تقسیم ہو گیا، پھر انسان کدھر گیا؟ مثلا جس میں نامی کے دو قسمیں بنائیں گے، یا وہ انسان ہے یا حیوان. اس بات سے میں اس لیے کہا ہے کیونکہ حیوان درمیان میں خاص کہا گیا. لیکن یہ آپ اس کو ڈھونڈیں کہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کی وجہ تسمیہ، یہ کہاں پہ ہوگی؟ ہاں، والفصل ايضا اذا لوحظ بالقياس الى نوع المساوي له. ٹھیک ہے، ایک فصل کو اگر اپنی نوع مساوی کی نسبت سے دیکھیں گے تو فصل قریب ہوگی، اور جب آپ اس کو اس نوع کی نسبت سے دیکھیں گے تو اس فصل کے کیا ہے، اس نوع کی نسبت سے دیکھیں گے کہ جو کیا ہے اس سے کم تر ہے. یہاں پہ جو قریب اور بعید کا معیار ہے وہ بھی کیا ہے، نوع کا معیار ہے. یعنی ہم یوں کہتے ہیں کہ جو جنس کی ہم نے تقسیم کی ہے قریب اور بعید، اس میں بھی ہم نے معیار کیا قرار دیا، نوع کو قرار دیا کہ نوع کے جو قریب ہے جنس، اسے جنس سے قریب کہیں گے. حیوان کیا ہے، نوع کے قریب ہے، نوع کیا ہے، انسان. اچھا، پھر بعید کا ہم نے معیار کیا بنایا کہ جو انسان سے دور ہوتی جائے گی، جو نوع سے دور ہوتی جائے گی اسے ہم کیا کہہ دیں گے، بعید بالمعنی عام کہہ دیں گے. ٹھیک ہے، بالمعنی عام کیا کہہ رہے ہیں، متوسط بھی اسی کے اندر آ جائے گی اور بالکل جو بعید ہے وہ بھی اسی کے اندر آ جائے گی. یہی معیار فصل میں بھی ہے. ناطق جو ہے اس کو بھی ہم نے قریب بعید کس کی نسبت سے کہنا ہے، نوع کی نسبت سے کہنا ہے. اچھا، لیکن اس میں کیا فرق ہوگا کہ اگر یہ نوع کے مساوی ہے، ٹھیک ہے، فصل اور نوع کیا ہوتی ہیں، مساوی ہوتی ہیں. فصل اور نوع کیسے مساوی ہیں؟ اگر کوئی پوچھے کہ انسان اور ناطق میں کیا نسبت ہے تو آپ نسبت کیا بنائیں گے، تساوی کی نسبت بنائیں گے. تو اگر تساوی کی نسبت پائی جاتی ہو نوع اور جنس میں تو اس نوع کو کیا کہیں گے، نوع قریب کہیں گے. خوب. اور اگر وہ جو فصل ہے وہ اپنی نوع کے ساتھ مساوی نہ ہو، بلکہ جو اس کی نوع ہے وہ کیا ہو، نوع عام نہ ہو بلکہ فصل کیا ہو، عام ہو. ٹھیک ہے، یعنی اس جو نوع کے نیچے انہوں نے کہا نا، نیچے کی نسبت سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، انہوں نے مثال کیا دی، حساس
بالقیاس الی الانسان، یہ جو حساس متحرک بالارادہ یہ جو ہم فصل کہہ رہے ہیں، یہ فصل کس کی نسبت سے بعید ہے؟ انسان کی نسبت سے بعید ہے۔ اگر ہم یہ سوال کریں کہ حساس متحرک بالارادہ اور انسان میں کیا نسبت ہے، ٹھیک ہے، نسبت کیا بنے گی؟ آیا اس میں مساوی کی ہے؟ مساوی کی تو نہیں ہے۔ حساس بالمتحرک بالارادہ میں کیا آ جاتا ہے؟ ابل بھی آ جاتا ہے، فرس بھی آ جاتا ہے، جبکہ انسان کیا نہیں آتا۔ تو یہاں پہ نسبت کیا ہوگی؟ مخصوص مطلق کی ہوگی۔ خاص کیا بنے گا؟ انسان خاص بنے گا کہ ہر انسان کیا ہے؟ حساس متحرک بالارادہ ہے، لیکن ہر حساس متحرک بالارادہ انسان نہیں ہے، انسان کے علاوہ ابل بھی ہے۔ اس نوع کو کیا، اس فصل کو کیا کہتے ہیں کہ فصل جب عام ہو جائے، جب عام ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو انسان ہے اس کو بھی شامل ہے اور انسان کے علاوہ کسی اور کو بھی شامل ہے، تو لہذا اس کا مطلب ہے کہ یہ انسان کے بالکل قریب نہیں ہے، انسان سے کیا جا رہی ہے؟ دور بھی جا رہی ہے۔ انسان سے دور کہاں پہ جا رہی ہے؟ ابل میں آ کے، فرس میں آ کے انسان سے کیا دور جا رہی ہے، کیونکہ حساس متحرک بالارادہ کس کی فصل بن رہی ہے؟ ابل کی فصل بھی بن رہی ہے، فرس کی فصل بھی بن رہی ہے۔ اس کی جب فصل بن رہی ہے تو یہ انسان سے کیا ہوگی؟ ہٹ گئی، دور ہو گئی۔ تو بس وجہ تسمیہ کیا ہے کہ فصل اگر اپنی نوع مساوی کی نسبت سے دیکھیں گے، یعنی فصل اور نوع کے درمیان کیا ہوگی؟ نسبت تساوی کی ہوگی، تو وہ فصل اپنی نوع کے لیے کیا بنے گی؟ قریب بنے گی۔ اور اگر کیا ہوگی؟ نوع اس کی نسبت سے اخص ہوئی، اس فصل کو کیا کہیں گے کہ بعید ہے۔ بعید کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ اس انسان کو بھی شامل ہے اور غیر انسان کو بھی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا اس کے نام میں کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑی سی تبدیلی کرنی چاہیے تھی، فصل مختص اور غیر مختص، یہ اس کے نام کیا ہونے چاہیے، زیادہ مناسب ہے نام، ٹھیک ہے۔ ہاں، یعنی ایک فصل ہوتی ہے جو مختص ہے، مختص کیا مطلب؟ اپنی نوع کے ساتھ مختص ہے، ناطق کیا ہے؟ انسان کے ساتھ مختص ہے۔ لیکن جو حساس متحرک بالارادہ ہے یہ کیا ہے؟ وہ حیوان کے ساتھ کیا ہے؟ مختص ہے یا نہیں ہے؟ حیوان کے ساتھ مختص ہے، لیکن انسان کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ لہذا انسان کی نسبت سے آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ حساس متحرک بالارادہ کیا ہے؟ فصل بعید ہے، کیونکہ مختص نہیں ہے۔ حیوان کی نسبت سے دیکھیں گے تو پھر آپ کہیں گے مختص ہے، یعنی قریب ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساری جو جہاں پہ بات ہے وہ مختص اور غیر مختص کی بات ہے، جبکہ اگر آپ جنس میں چلے جائیں، جنس سے قریب اور بعید میں، وہاں مختص غیر مختص کی بات نہیں آ رہی، وہاں واقعاً فاصلے کی بات آ رہی ہے کہ فاصلے تھوڑے ہو گئے تو قریب ہو گیا، فاصلے زیادہ ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ بعید ہو گیا۔ فصل میں جو قریب اور بعید کا معیار نہ وہی ہے۔ ہاں، فصل بھی یعنی فصل کی قریب کس کے اور نوع معیار ہے، ایک میں نوع مساوی ہے اور ایک میں نوع کیا ہے؟ اخص ہے۔ لیکن اگر ہم جنس میں لے کے آئے مثلا حیوان کی جب، ہاں پھر تو وہ ہمیشہ قریب ہی بنے گی نا۔ کسی بھی آپ جنس کی آپ فصل اٹھائیں گے، کسی بھی جنس کے ساتھ یعنی اس کی آپ فصل ذکر کریں گے تو وہ اس کے لیے کیا بنے گی؟ مقوم بنے گی، اور مقوم ہمیشہ قریب ہوتی ہے۔ فصل بعید بھی تو ہو سکتی ہے حیوان کی، جو مثلا اوپر ہاں، اوپر لے کر آئیں تو وہ حیوان کی نسبت کیا ہو جائے گی؟ بعید ہو جائے گی۔ پھر حیوان نوع حیوان کیا ہے؟ جنس ہے۔ نوع اضافی ہے، یعنی پھر گیم ہوگی۔ نوع سے مراد کیا لے رہی ہے؟ انہوں نے مطلق لے رہی ہے، چاہے نوع حقیقی ہو یا نوع اضافی ہو، ٹھیک ہے، ایسی ہے۔ یہاں پر بھی آپ کیا تشریح کریں گے کہ نوع جو یہاں پہ لفظ نوع لکھا ہے اس سے مراد بھی کیا ہے؟ مطلق ہے، چاہے نوع حقیقی ہو یا نوع اضافی ہو۔ بس شروع میں ہم کیا کہہ رہے تھے کہ وہ فصل جو مقوم ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ قریب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا قاعدہ کلیہ درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہر فصل جو مقوم بن رہی ہوتی ہے وہ ہمیشہ قریب ہوتی ہے، یہ قاعدہ کلیہ درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں، کیونکہ حساس متحرک بالارادہ انسان کے لیے کیا ہے؟ مقوم ہے۔ جب مقوم ہے تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ قریب کہنا چاہیے۔ لہٰذا یہ قاعدہ کلیہ کیا درست نہیں ہے؟ قاعدہ کلیہ کیا درست ہے کہ فصل کو اپنی مساوی نوع کی نسبت سے دیکھیں تو قریب ہے، اگر اخص نوع کی نسبت سے دیکھیں تو کیا ہے؟ بعید ہے۔ اور اس کا نام مناسب کیا ہے؟ مختص اور غیر مختص، ٹھیک ہے، واضح انشاءاللہ یہ بات۔ اچھا، پھر مقوم اور مقسم کی تقسیم کا کیا مطلب ہے؟ مقوم کیا ہوتا ہے؟ اپنے مساوی کے لیے، مختص ہوگا، ہاں، اور مقسم جب ہوگا، مقسم کس کا مقسم ہوگا؟ اوپر کا یا نیچے کا؟ ٹھیک ہے، مقسم کس چیز کو تقسیم کیا جاتا ہے؟ جو زیادہ ہو، جنس جو زیادہ ہو تو اس کو تقسیم کیا جائے گا نا۔ تو حساس متحرک بالارادہ کس کے لیے مقسم ہوگا؟ انسان کے لیے مقسم تو نہیں ہوگا، جس میں نہ
آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ انسان دو طرح کے ہیں، ایک حساس ہیں ایک غیر حساس ہیں. وہ حساس اس معنی میں دو طرح کے ہیں، لیکن جو حساس یہ ہے کہ جس کو درد ہوتا ہو، تو پھر جس میں نامی کی نسبت سے کیا بنے گا؟ مقسم بنے گا. ٹھیک ہے، چلیں یہ چیزیں کیا ہوگی ایک دہرائی میں واضح ہو گئی. ابھی آ جائیں ایک تمرین میں آ جائیں. اچھا، تمرین میں ایک سوال آئے گا، نو اور صنف میں کیا فرق ہے؟ نو اور صنف کو بھی کیا ہے آپ کو واضح تمرین پڑھتے ہیں، اس میں دیکھیں نو صنف کی بات آتی ہے، بلکہ نو اور صنف کا فرق واضح کرنے کل پھر تمرین پہ آپ آ جائیں. ٹھیک ہے، نو اور صنف میں کیا فرق ہے جی؟ پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو کلیات خمسہ ہیں اس کی ذاتی اور عرضی دو قسمیں بنائی تھی. ذاتی کا ہم نے کیا مطلب کیا تھا کہ جو ذات میں داخل ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ تمام حقیقت ہو یا جزء حقیقت ہو، جس کا تعلق ذات سے ہو وہ کیا بنے گی؟ ذاتی بنے گی. تین چیزیں ہمارے پاس ذاتی ہیں، جنس بھی ذاتی ہے، فصل بھی ذاتی ہے، اور کیا ذاتی ہے؟ نو بھی کیا ہے؟ ذاتی ہے. اور جو خارج ہوگی کلی ذات سے خارج ہوگی، کیا مطلب ہے؟ ذات کو اس کے بغیر بھی ہم فرض کر سکتے ہیں، تو وہ کلی پھر کیا ہو جائے گی؟ عرض ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس سے ہم کیا کہیں گے؟ ذاتی نہیں کہیں گے، بلکہ عرض بھی نہیں کہنا چاہیے، اسے کیا کہیں گے؟ عرضی کہیں گے. پھر عرضی کیا ہے؟ خاصہ ہے، اگر اسی کے ساتھ مختص ہے تو خاصہ ہو جائے گی، اس کے علاوہ اور ایک ساتھ مختص اور میں بھی جاری ہوتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ عرضی عام کہتے ہیں. 5 مثالیں ہم لے کر آتے ہیں. حیوان جنس کی مثال ہے جو کہ ذات میں داخل ہے. ٹھیک ہے، انسان کے لیے جنس ہم بنا رہے ہیں تو انسان کی ذات میں داخل ہے. انسان کیا ہے؟ نو ہے، اور اس کو ہم کس کی نسبت دیکھیں گے؟ زید کی نسبت سے دیکھیں گے. تو زید کی ذات ہے یہ پوری کی پوری. اور 2 مثالیں ہوں گی، حیوان انسان. تیسری مثال کیا ہے؟ ناطق بھی کیا ہے؟ جز ہے. ٹھیک ہے، ذات کی جز ہے، انسان کی جو ذات ہے اس کی جز ہے. اور جو ضاحک ہے، ٹھیک ہے، ضاحک کیا بن جائے گا؟ خاصہ بن جائے گا. متعجب، تعجب کرنا، یہ خاصہ بن جائے گا. اور جو ماشی ہے، چلنا کیا ہے؟ یہ کیا بن جائے گا؟ عرض عام بن جائے گا، کیونکہ انسان کو بھی عارض ہوتا ہے اور غیر انسان کو بھی عارض ہوتا ہے. یہ 5 کیا ہوگی؟ مثالیں ہوں گی ہمارے سامنے. اب نو کدھر گیا ہمارے سامنے؟ نو تو واضح ہو گیا کہ انسان کے نو ہے. صنف کسے کہیں گے؟ اصناف. ٹھیک ہے، ایک ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز کی انواع ہے، اور ایک دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز کی اصناف ہیں. انواع کس کی ہوتی ہیں؟ جنس کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ دیں کہ جو کیا نام ہے، انواع سے مراد کلی معنی لیں. ٹھیک ہے، نوع اضافی بھی اس کے اندر آ جائے اور نوع حقیقی بھی آ جائے، تو یہ کیا بنتی ہیں؟ جنس کے بنتے ہیں. کسی بھی جنس کے نیچے کیا ہوتی ہے؟ انواع ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اگر انسان کیا ہے؟ انسان جنس تو نہیں ہے، اس کے نیچے تو نو نہیں دیکھیں گے. حیوان کو آپ اٹھا لیں، حیوان دیکھنے تو حیوان کے نیچے جو قسمیں بنے گی وہ کیا بنے گی؟ انواع بنے گی. مثلا حیوان کی ایک قسم کیا ہے؟ ابل ہے، ایک قسم کیا ہے؟ فرس ہے، ایک قسم کیا ہے؟ کلب ہے، ایک قسم کیا ہے؟ انسان ہے. یہ ساری کی ساری کیا بنے گی؟ انواع بنے گی. خوب. اور پھر ہر جو نو ہے اس کے نیچے جو کلیات ہوں گی، ٹھیک ہے، وہ کیا بنے گی؟ وہ انسان کے نیچے مثال طور کیا کلیہ ہے کہ انسان کیا ہوتا ہے؟ ضاحک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ ضاحک کو لیتے ہیں تو یہ صنف نہیں بن سکتی، کیونکہ کوئی غیر ضاحک بھی انسان ہے کیا؟ ہاں، ضاحک کون؟ کیا مطلب ضاحک کا؟ بالقوہ. ضاحک کی جب بھی ہم معنی کرتے ہیں بالقوہ کرتے ہیں، کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہو ہنسنے کی، اگرچہ رو رہا ہو ابھی، تو یہ تو ہر انسان ہے. جب یہ ہر انسان ہے ضاحک، کہ ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے ہنسنے کی، جب ہر انسان کے اندر ہنسنے کی صلاحیت ہے تو یہ پھر کیا ہے؟ صنف نہیں ہوگی. صنف کیا ہے؟ ایک قسم بنانی ہے نا. یہ تو پھر پورے کے پورے انسان ایسے ہیں. آپ کہیں کہ انسان کی کیا ہے؟ قسمیں ہیں. کچھ انسان کیا ہوتے ہیں جن کے کیا ہوتے ہیں؟ سر اور گردن ہوتے ہیں. کچھ انسان کیا ہیں؟ پاؤں ہوتے ہیں. اگر سب انسان کے پاؤں ہوتے ہیں، سب انسان کی گردن ہوتی ہیں. قسمیں تو آپ نہیں بنا رہے نا. قسمیں ایسی بنائیں کہ جو کچھ لوگوں میں پائی جائیں اور کچھ لوگوں میں نہ پائی جائیں. تو وہ آپ قسم کیسے بنائیں گے؟ آپ کہیں گے کہ ضاحک کو آپ بالقوہ کے معنی میں نہ لیں. کس معنی میں لے لیں؟ بالفعل کے معنی میں. کچھ انسان ضاحک ہیں یعنی ہنس رہے ہیں، کچھ انسان رو رہے ہیں، کچھ انسان کیا چپ کر کے بیٹھے ہیں. تو یہ کیا بنے گی؟ اصناف بنے گی. یعنی نو کی وہ کلی چیزیں، نو کے نیچے آپ کلی چیزیں بنا لیں، اور وہ کلی کیا ہوں؟ نو کے بعد افراد کے ساتھ مختص ہوں، تمام افراد میں کیا ہوں؟ جاری نہ ہوتی ہوں. تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ کیا کہا جائے گا؟ اصناف کہا جائے گا. اصناف کہا جائے گا. اور پھر جو اصناف ہیں یہ فقط کس کے ساتھ خاص ہوتی ہیں؟ نو کے ساتھ خاص ہوتی ہیں. یہ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ چیز ہے کہ پریکٹیکل طور پہ اسی نو کے ساتھ کیا خاص ہو.
یہاں پہ اب صنف کی بحث نکالیں انہوں نے کیا تعریف کی ہے کہ کیا خاص ہونے والی بات انہوں نے ذکر کی یا نہیں کی. اب نہیں وہ تو واضح ہو گیا نا, ہر کلی کو جو نو سے کیا ہوگی اخص ہوگی, ٹھیک ہے, یعنی پوری نو کے افراد میں نہیں پائی جائے گی, نو کی نسبت سے دائرہ اس کا کیا ہوگا, تنگ ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ خاصہ ہوگا یا یہ عرض عام بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم مثال لے کر آتے ہیں ماشی کی. ماشی بالفعل, بالفعل کچھ انسان چل رہے ہیں, جو بالفعل چلنے والے انسان ہیں کیا یہ جو ہے وہ صنف بن سکتی ہے, صنف نہیں بن سکتی. حالانکہ بالفعل حیوان بھی چل رہے ہیں, ایبل وغیرہ بھی چل رہے ہیں, انسان کے افراد بھی چل رہے ہیں بالفعل. تو یعنی اس میں صنف میں میرے خیال میں ضروری نہیں ہے کہ وہ خاصہ میں سے ہونی چاہیے. آپ خاصہ کے علاوہ کیا ہے کوئی اور چیز بھی آپ لا سکتے ہیں. خاص من النوع جب ماشی بالفعل کے نوع جنس میں شامل ہو جائے گا. نہیں, اخص من النوع کیا مطلب انسان کی نسبت سے اخص ہے نا. یعنی انسان کی نسبت سے اخص کیا مطلب ہے کہ ہر ماشی انسان نہیں ہے. یعنی ہر ماشی آپ اٹھائیں وہ انسان ویسا نہیں ہے. کچھ ماشی کیا ہیں, انسان ہیں. انسان کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ایسے ہیں جو ماشی نہیں ہیں, اس کے باوجود وہ کیا انسان ہیں. بہرحال یہاں پر انہوں نے تشریح نہیں کی. جو مجھے لگتا ہے کہ یعنی اگر آپ افراد لے کر آئیں, کس کے افراد لے کر آئیں, نو کے افراد لے کر آئیں, تو ان افراد کو کیا کہا جاتا ہے, اصناف کہا جاتا ہے. اب وہ جو آپ افراد کے طور پہ لے کر آ رہے ہیں وہ کلی لے کر آئیں گے, جزئی تو نہیں لے کر آئیں گے. آپ کہتے ہیں شاعر, کاتب, جالس بالفعل, قائم بالفعل, ضاحک بالفعل, یہ ساری مثالیں کس کی ہیں, اصناف کی مثالیں ہیں. یہ جو اصناف کی مثالیں ہیں اس میں یہ ممکن ہے کہ یہ انسان کے علاوہ کسی اور کے بھی افراد بن سکتے ہوں. اچھا, شاعر, کاتب وغیرہ, ضاحک بالفعل وغیرہ یہ فقط کس کے افراد ہوں گے, انسان کے افراد ہوں گے. لیکن جب آپ کہیں گے ماشی بالفعل, قائم بالفعل, تو انسان کے علاوہ کیا ہے, غیر انسان کی بھی کیا صفت بن سکتی ہے, غیر انسان کی بھی کیا بن سکتی ہے, کلی بن سکتی ہے. لیکن اس کے باوجود آپ کیا کہیں گے کہ یہ انسان کی صنف ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان کی صنف ہی نہیں ہے یہ. تو لہٰذا صنف اصناف کس کی ہوتی ہیں, نو کی ہوتی ہیں, اور نو کس کی ہوتی ہے, انواع کس کی ہوتی ہیں, جنس کی ہوتی ہیں. یہ قاعدے کے لیے کیا ہے, ہم یاد رکھیں کہ انواع جنس کی اور اصناف کس کی, نو کی. اس کے بعد یہ ساری چیزیں دہرانے کے بعد جو حمل کی بحث ہے وہ چھوڑ دی گئی ہے, اس کی تمرینات نہیں ہیں. اور تمرینات کیا ہیں, اسی چیز کی ہیں جو ابھی ہے ہم نے دہرائی کی ہے. تو اس تمرینات کو انشاءاللہ کل کیا ہے پھر مکمل کرتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں تو کل کیا ہے, حمل کی بحث کی بھی دہرائی ہم کر سکتے ہیں. ہاں, کرنی چاہیے.